جلد باہر آئیں گے تو یہ رہائی عدالتی محاذ پر ہی ہوگی یا سیاسی محاذ پر رہائی حاصل کریں گے؟ دونوں محاذوں میں ہم نے جدوجہد نیکسٹ لیول پہ لے جانی ہے. سیاسی جدوجہد اور احتجاج کو بھی جاری رکھنا ہے اور ساتھ میں عدالتی کارروائی بھی. جب تک پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ نہیں ہوگا، جب تک سیاسی جدوجہد اور عوام کی جدوجہد جو ہیں وہ بڑھے گی نہیں اور قوم یک آواز ہو کے اس بے گناہ شخص کے لیے جس نے پوری زندگی پاکستان کے لیے تھج دی، جس نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے وہ کارنامہائے نمایاں سر انجام دی کہ تاریخ جو ہے لبریز رہے گی. شوکت خانم کوئی معمولی بات نہیں ہے. شوکت خانم کینسر ہاسپیٹل 3 بڑے شہروں میں، نمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، صحت کارڈ. پاکستان کی قوم پہ سب سے بڑے احسان ان کا یہ ہیں کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے شعور دیا ہے. یہ شخص جو ہیں 71 سال کی عمر میں اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے انتہائی قیمتی ہے. قوم کو ضرورت ہے کہ اس کی دانش سے، اس کی رہنمائی سے وہ مستفید ہو. 7 ماہ اس قوم کے ضائع کر دیے ہیں اور ابھی تک جب انہوں نے الیکشن 8 فروری پہ قوم نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ قوم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اقتدار اور اختیار جو ہیں صحیح وارث کو حوالے کرتے. انہوں نے 9 فروری کو پھر ایک ایسا کام کر دکھایا جو کہ بیسیکلی آئین اور قانون کی دجیں انہوں نے بکھیری. ریٹرننگ آفیسرز کو استعمال کیا. پوری قوم آگاہ ہے. اب جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے، یہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کرپٹ پریکٹسز نہیں ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے. اور اگر کبھی پاکستان میں رول آف لا آیا تو یہ مینڈیٹ چوری جو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس کو پراپ کیا جائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کے تانے بانے کہاں سے شروع ہو کے اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. صبح جب نکلتا ہوں گھر سے تو اپنے ساتھ گاجر میری مرغوب غذا ہے. گاجر، امرود، سیب اور کیلا، یہ چیزیں ایک ٹفن میں بند کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اور جب بھی بھوک لگتی ہے، کھانا جو ہے دوپہر قسمت والوں کو ملتا ہے کھانے کو، ہمیں تو مہینوں ہو گئے لنچ کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، تو یہی ہمارا لنچ ہو گیا. اور گاجر جو ہیں ویسے ہی میں پسند کرتا ہوں. مجھے علم نہیں تھا کہ پنڈی والوں کو گاجریں پسند ہیں. گاجریں تو میں سڑک پہ جو چاپڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان سے بھی خریدتا رہتا ہوں. اور گاجر کھانے کا اپنا ہی ایک مقصد ہے. میں نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ تھے ٹرک پہ، ان کے ساتھ بھی شیئر کیا. وہ جو دوسرے ٹفن میں آپ نے خشک میوہ جات رکھے ہوتے ہیں چھپا کے، ان کا بھی تو بتایا نا. ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی رکھتا ہوں. کافی زمانے سے میں ڈرائی فروٹ کا بڑا شیدائی ہوں اور ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے. کھجوریں بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی میں انشاءاللہ کھلاؤں گا. تھینک یو. IMF کو آپ کا جو لکھا جانے والا خط ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. مبصرین بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر IMF نے آپ کی بات مان لی اور قرض نہ دیا تو آپ کے اقتدار کے چکر میں عوام پس جائے گی، ڈالر 1000 روپے پہ پہنچے گا، مہنگائی اتنی ہوگی، انفلیشن کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، قحط سالی ہوگی. اس کو کیسے ڈیفینس کریں گے، کیا کریں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں قوم پہ جس طرح کے حکمران مسلط کرتا ہے، حالات اور واقعات بھی پھر اسی طرح رونما ہوتے ہیں. IMF کے سہارے جینے والی قوم اب مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قحط سالی ہو جائے گی اور لوگ مرنے لگیں گے. خدا نخواستہ IMF نہیں ہوا، پاکستانیوں کا تو خدا ہی بدل گیا. IMF جو ہیں وہ اگر قرضہ ہی ہمارے وجود، ہمارے جسم کی روح ہے اور قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہیں، جو 2 سال سے پاکستان میں جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اور اتنا ہی تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن پروسیس کا آڈٹ کیا جائے، تو قرضہ اس حکومت کو دیا جائے جو اس الیکشن کے نتیجے میں
जायज़ तौर पे कानूनी तौर पे मोरज़ वजूद में आती आपने है। वो खत पढ़ा है जो IMF? जी मैंने पढ़ा है। क्या लिखा था, उसके कंटेंट्स क्या थे सर, थोड़ा सिंपली? वो तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका है। अच्छा वहाँ सर ये बता दीजिए, आपने बात की कि गोल बेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तमाम तरह सियासी जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। चेयरमैन तरीके साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि MQM से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे देखते? देखें, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत हैं, बहुत बड़े ख़तरे में आजकल हम ख़तरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती हैं कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये धींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, ना मुल्क में पोलराइजेशन ख़त्म होनी है, ना मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोज़ाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका ख़त्म मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप ज़ाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की ख़वातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो गए, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर-ए-आज़म का भी हो जाएगा, आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिज़र्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मौखर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेशे हैं कि कोई नया कड़ाग जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो हैं कहीं और से कोई पैंतरे न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ आवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के आवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होते हुए सीधा हम